لال بھائی بنیادی طور پہ بات یہ دیکھیں نا، انہوں نے ایک بات کی ہے اور یہ بات کسی حد تک ان کی بات سے تو مجھے اتفاق ہے. اچھا. اور یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بندہ شریعت کا پابند نہیں، ٹھیک، ایک بندہ شریعت کا پابند نہیں، نماز نہیں پڑھا 5 وقت کی، اچھا، اور گندگی میں لپٹا ہوا ہے اور طہارت سے کوئی تعلق نہیں، 5 دن نہایا نہیں، فقیر ہو گیا نا. وہ فقیر. اچھا بات سنیں، وہ ایکسکلوسیو ہے یہ تصوف کے آج کل جو کے سلسلے جن کی انہوں نے بھی رد کیا جی. یہ کیسے چلتا ہے؟ چلے دوسری میں پیروں کی اس تصوف کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. ایک ایسا بندہ جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، وہ مجذوب ہے نا. وہ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، تو وہ مجذوب ہے. اور یہ تصوف کے اندر باقاعدہ ایک درجہ ہے جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور جس کو پتہ نہیں کہ وہ جو ہوش و حواس میں ہے اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو اس نے نکال کے دینی ہے کسی کو. بھائی یہ بات، یہی ہمارا سوال ہے. گاند میں لتھڑے ہوئے کو مجذوب نہیں کہتے ہیں. کس کو؟ گاند میں لتھڑے ہوئے، گاند میں نہیں، لیکن ہوش و حواس سے جو ہے اس کو بھی مجذوب نہیں کہتے. تصوف کی اصطلاح میں اسے مجذوب نہیں کہہ رہے، مجذوب کہہ رہے ہیں. مجذوب، مجذوب نہیں کہتے. مجذوب وہ جو جذب ہو گیا اور اس کو گرد و پیش کا کوئی حال. اصطلاحات ہیں تصوف میں. اچھا، آپ مجذوب کو اس انداز سے نہ پیش کریں. یہ تصوف کی ایک خوبصورت اصطلاح ہے. اب ہم اس پر بات یہ کر بات سکتے ہیں. ہے، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ کر لینا. مجھے ایک بات بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ معاف کرے میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں. انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی. صرف نظر دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، ایمان قبول کر لیا. آج کل بھی تصوف اسی چیز کو کہتے ہیں کہ شیخ کی نظر پڑ جائے تو بندے کی زندگی بدل جائے. رسول اللہ کی نظر کافروں پہ پڑتی رہی، ان کے حالات واقعات نہیں بدلے، اور انہوں نے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ نہ کرے. تو آج کا شیخ اگر چاہے تو یہاں پہ ایسے ایسے بلال بھائی واقعات ہیں، میں تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا، کہ کہا جاتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، اس کے ساتھ قبر میں یہ سوال ہوئے. بھائی قبر کے یہ سوال بتائے کس نے باہر آ کے؟ خواب میں آئے ہوں گے کسی کو، خوابیں سچی ہوتی ہیں نا. تو یہ جو پورے کا پورا متبادل ایک شریعت ہو رہے، طریقت ہو رہے. اب انہوں نے کہا مجذوب ایک اصطلاح ہے تصوف کی پاکیزہ. یہ اصطلاح قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ جو پاکیزہ ہے مجذوب کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ کہ جس کو حال پڑھتے ہیں اور جو حالت ہے جذب میں چلا جاتا ہے اور ہوش و حواس اس کے برقرار نہیں رہتے. پھر یہ بھی بات سنیں، اگلی بات سنیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا تصوف کا حاصل کیا، یہ بھی سنیں. جب دل چل پڑتا ہے، جب 4 ضربیں لگ جاتی ہیں، جب انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے، جس سے انہوں نے بات شروع کی کل روح من امری ربی، یہ اللہ کا حکم جب بیدار ہوتا ہے انسان جاگتی آنکھوں سے، معاذ اللہ. یہاں پہ یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے. یہ تصوف کی انتہا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ بتا نہیں رہے، یہ تصوف یہ ہے کہ تصوف کا یہ درجہ آ جاتا ہے کہ انسان فوت شدگان کو جو عالم برزخ میں منتقل ان سے گفتگو کر لیتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کو حاضر کرتا ہے، کشف شروع ہو جاتے ہیں، کرامات شروع ہو جاتی ہیں. یہ کرامات اولیاء کے کوئی منکر نہیں ہے دنیا میں، لیکن یہ کہنا کہ حالت تصوف میں جذب ہو کے کرامت ولی کے اختیار میں آ جاتی ہے اور وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ باطل ہے. پھر وہ کہتے ہیں دکھانا اچھی بات نہیں ہے، چھپا کے رکھنا چاہیے. یہ بھی تو بات ہے نا. اب یہ بات ہے بنیادی، شفاعت بھائی نے ہمیں بتایا، یہ سمجھایا، انہوں نے کہتے ہیں کرامت دکھاتے نہیں ہیں، چھپا کے کرامت بھی ورنہ وہ پھر اللہ چھین لے. معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ولی کی کرامت کیسے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ عقائد جو ہیں ان کی بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر. یہ عقائد ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ متبادل، ہم اس کو پیرالل ایک عقیدہ، پیرالل ریلیجن کہہ رہے ہیں آپ اس کو. یار یہود کہتے ہیں طریقت ہو رہے، شریعت ہو رہے. انہوں نے شروع میں ایک جملہ بھی بولا من لدنا، یہ اصل میں جو علم لدنی ہے، پوچھیں ان سے قائل ہے کہ نہیں علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی ہے، یہ کیا ہے؟ میں بلال صاحب پہلے ایک چھوٹی سی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف، طریقت، شریعت یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تصوف ہے ہی وہ جو شریعت کی اتباع میں ہو. ٹھیک ہے. جو شریعت سے ختم ہو گیا، جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ طریقت نہیں ہے یا تصوف نہیں ہے. اب اس کو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص فضا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے یا پانی پر چل کر جا رہا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اچھا. اگر تو وہ شریعت کا پابند ہے تو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے. اچھا. اگر وہ تارک شریعت ہے تو وہ شیطنت ہے. میں صرف ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا یہی بنیادی نقطہ اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے
وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں ہو یار سکتا. کون سا جادوگر ہے جو آپ نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتا نہیں ہوا؟ میں کہا جادوگر تو ہو سکتا ہے, پانی پہ چلتا ہوا ممکن ہے. آپ مثال بھی وہ دیتے ہیں جو کہ ہونی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, تو پھر یہاں پہ ہوتی ہے اب کیمروں کے دور میں کوئی ہوا میں اڑا, اڑے نا, ولی اڑے پھر اب نہیں اڑتے نا. یہی تو وہ کہتے ہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, یہ جو کیفیت ہے یہ چھپانی ہے. بلال بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میں ویسے آپ کو بتاؤں, آپ کو میں ویسے بتاؤں جادو اور جنات کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے, یہ بھی بات یاد ہے. یار اتنے جادوگر اور جن نکالنے والے ہمارے پاس خود آتے ہیں, کوئی نہیں کرتا. سارے ہی جعلی. جو واپس آؤں گا, واپس آ کے پکڑا جائے وہ جعلی نہیں. واپس آ کے پوچھوں گا یہ جو کشف کا لفظ ہے, یہ کشف کیا چیز ہے؟